علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں لوگوں کے۔ آج جو میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کرنے لگا ہوں وہ بھی عشق رسول میں ہی ایک ڈوبا ہوا اور ایک عاشق رسول کا واقعہ ہے، اور اس میں بڑا ہی پیارا اور یوں کہہ لیں کہ نرالا انداز ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی۔ یہ شعر ہمارے یہاں اکثر پڑھا جاتا ہے، اور یہ کس طرح کا نرالا دستور تھا، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس واقعے سے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبد الرحمن جامی آپ کا نام ہے، اور آپ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے ایک نعت لکھی عشق رسول میں، ایک نعت لکھی آپ نے، اور نعت لکھنے کے بعد آپ نے اسے ارادہ کیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھوں۔ سبحان اللہ، عاشق رسول ہو تو ایسا ہو۔ لیکن نعتیں تو سب ہی پڑھتے ہیں، لیکن روضہ رسول پر نعت پڑھنے کی تمنا بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ ہم نعتیں سنتے بھی ضرور ہوں گے، لیکن ذہن میں یہ گمان کا آنا، ذہن میں یہ خیال کا آنا کہ یہ نعت میں روضہ رسول پہ سنوں یا یہ روضہ رسول پہ نعت پیش کروں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ نعت مبارک جو ہے وہ حضور کے بارگاہ میں پیش کروں اور روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر سناؤں۔ چنانچہ انہوں نے اسی ارادے سے سفر حج کا قصد کیا، اور حج کے مناسک سے جب فارغ ہو گئے تو آپ نے مدینہ طیبہ جانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ارادہ کیا۔ اسی دن حج بیت اللہ سے جب آپ فارغ ہو گئے اور آپ نے مدینہ جانے کا قصد کر لیا، تو اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر مکہ کو یہ حکم دیا، وہ آپ میں اپنی زیارت کروائی، زیارت سے مشرف فرمایا، اور آپ نے امیر مکہ کو حکم دیا کہ اسے یعنی جامی کو مدینہ آنے سے روک دیا جائے، کسی بھی صورت جامی جو ہے وہ مدینہ نہ پہنچے۔ دیکھیں یہ مکتب عشق کا نرالا دستور ہے کہ عشق رسول سے معمور ہے وہ شخص، لیکن عشق کی آزمائش ایسے لی جا رہی ہے کہ اسے مدینہ طیبہ پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہاں وہ عاشقان رسول جو مدینہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں درس کا بہت کچھ سامان ہے۔ بعض اوقات یوں کہہ لیں کہ وہاں سے اشارہ نہیں ہوتا، اس لیے مدینے سے بلاوا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے تو بلاوے کے بھی اسباب نہیں بنتے۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق امیر مکہ کو حکم جاری کر دیا گیا کہ اب جو ہے اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ مدینہ طیبہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ امیر مکہ نے پابندی لگا دی کہ بھئی جامی کو مدینہ کی راستوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی بڑے پریشان ہوئے، ہر صورت اختیار کر لی لیکن کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو آپ نے ترکی سے آنے والے قافلے سے درخواست کی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے مدینے پہنچا دو، تو میں تمہیں جو ہے نا کچھ اشرفیاں پیش کروں گا، بطور اجرت تمہیں یہ اشرفیاں دوں گا۔ تو اس قافلے نے پہلے تو منع کیا، لیکن پھر اس بات پر تیار ہو گئے کہ آپ کو ہم پیٹی میں ڈال کے، صندوقچی میں ڈال کر آپ کو اونٹ پہ لاد دیں گے، اور پھر آپ کو ہم مدینہ پہنچا دیں گے، اور پھر مدینہ میں صندوق سے نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، آپ کو اونٹ کے اوپر جو ہے سامانوں کے ساتھ لاد دیا گیا۔ جب مدینہ کی راستوں پہ آپ داخل ہونے ہی والے تھے کہ جب تلاشی لی گئی تو اس میں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برآمد ہوئے۔ چنانچہ پھر آپ کو وہاں سے پکڑ کے دوبارہ جو ہے وہ عراق کی جو ہے نا سرحد کے پاس بھیج دیا گیا کہ مدینہ میں داخل ہونے کی آپ کے لیے ممانعت ہے۔ لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق دیکھیں، آپ پھر بھی ہمت نہیں ہارتے۔ ہمارے بہت سے عاشقان رسول ہوتے ہیں کہ حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں، درخواستیں پیش کرتے ہیں، عمرے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، پاسپورٹ نہیں بن رہا ہوتا، تو ایک دفعہ دو دفعہ کوشش کر کے وہ تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کردار ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عاشق رسول کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ رکاوٹیں جتنی آئے محبوب سے ملاقات میں، ساری رکاوٹیں جھیل جائیں گے، لیکن ملاقات کا ارادہ ترک نہیں کریں گے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو مدینہ کے راستے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، آپ صندوق میں ڈال کر اونٹوں پہ لاد دیے گئے، وہاں سے بھی آپ کو پکڑ کر جو ہے آپ کو عراق کے راستے بھیج دیا گیا، لیکن آپ پھر بھی جو ہے کیا نام ہے رکے نہیں۔ طائف سے آنے والے بکریوں کے ریوڑ میں
آپ نے ان سے کہا کہ میں ریوڑ کی دیکھ بھال بھی کروں گا اور ان کی جو ہے ساری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہوگی، آپ مجھے اپنے ریوڑ میں شامل کر لیجئے۔ اس قافلے نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ ریوڑ جو ہے مدینہ طیبہ کے راستوں سے ہوتا ہوا جائے گا تو میں جو ہے کسی طریقے سے چھپ کر مدینہ طیبہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ طائف سے اس قافلے کے ساتھ بکریوں کو چراتے ہوئے، اس ریوڑ کو لیتے ہوئے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ کے راستوں پر پہنچے، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیڑ کا یعنی بکریوں کا ایک اون کا لباس پہنا آپ نے، اور بھیڑ کی طرح گھٹنوں کے بل چل کے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کری۔ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر مکہ کو جو ہے وہ خواب میں زیارت کا شرف عطا فرمایا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جامی کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دینا، جامی مدینہ کے راستوں پر آ چکا ہے۔ چنانچہ امیر مکہ فوراً اٹھے، بیدار ہوئے اور اپنے سپاہیوں کو آپ نے مدینہ کے راستوں پر دوڑا دیا اور کہا کہ جامی کو پکڑ کے لاؤ۔ چنانچہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سپاہی پکڑ کے لے کر آئے اور امیر مکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر مکہ نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ جب امیر مکہ نے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں ڈال دیا تو تیسری مرتبہ امیر مکہ کو حضور کی زیارت کا شرف ملا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے، بلکہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے اور اس کی خواہش ایسی ہے کہ وہ کلام میرے روزے پر آ کر سنانا چاہتا ہے، اور اگر اس نے آ کر وہ کلام میرے روزے پر آ کر پڑھ دیا تو مجھے قدرت کے قانون کو توڑ کر جو ہے مصافحہ کرنے کے لیے اس سے جو ہے نا روزے سے باہر آنا پڑے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ مدینہ طیبہ نہ پہنچے۔ جب امیر مکہ نے پورا واقعہ سنا تو انہوں نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل سے نکالا اور انعام و اکرام بخشا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سے فرمائش کی کہ آپ نے وہ کون سا کلام لکھا ہے تو جس کو سنانے کے لیے آپ مدینہ طیبہ جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خواہش تو میں نے ابھی کسی سے ظاہر ہی نہیں کی ہے، اس کا تو میں نے اظہار ہی نہیں کیا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو پھر امیر مکہ نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ بھئی میں آپ کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تھا، 3 مرتبہ مجھے زیارت سے مشرف فرمایا، اور تینوں مرتبہ مجھے حکم دیا گیا کہ جو ہے جامی کو مدینہ پہنچنے سے روک دیا جائے، اور تیسری مرتبہ زیارت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کلام کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو سنائیے ذرا وہ کلام کون سا ہے؟ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر امیر مکہ کے سامنے وہ کلام سنایا۔ یقیناً ناظرین آپ بھی سننا چاہیں گے کہ وہ کلام کون سا ہے، عشق رسول سے بھرپور وہ ایسا کون سا جام ہے جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام میں انڈھیل دیا ہے۔ یقیناً آپ بھی سننا چاہیں گے، تو آئیے اس کلام کی طرف چلتے ہیں اور یہ کلام سن کر جو ہے اپنے عشق کو مزید دوبالا کرتے ہیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ رسول اللہ یا رسول
یا رسول اللہ فدائے نقش قدم جہاں یا رسول اللہ وسیگردہ یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ اور ندامت ہے گناہوں پر مگر قسمت پہ میرے ہاتھوں میں دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں دامن تمہارا یا رسول اللہ زیجا میں ہوں میں تو مسلم بے زنجیر تو دل مستم زیجا میں ہوں میں تو مسلم بے زنجیر تو دل مستم نبی کو ستم سخنا یا رسول اللہ نبی کو یم کے من ستم سخنا یا رسول اللہ تنم پر سود جاپارا سے ہجرا یا ہجرا یا